خداوند عظیم نے انسان کی خلقت اور فطرت اس طرح سے قرار دی ہے کہ وہ دین پہ اور توحید خدا پہ باقی رہے۔ خداوند عظیم نے انسانوں پہ اس لحاظ سے اپنی حجت تمام کر دی کہ ان کی فطرت میں خدا شناسی، توحید، خلقیت، یہ چیزیں انسان کی فطرت میں قرار دی ہے۔ لہذا انسان جب تک اپنی فطرت پہ باقی رہتا ہے خدا شناس رہتا ہے۔ جب غفلت کا شکار ہوتا ہے اور اس کی فطرت گناہوں کے نتیجہ میں پردہ پس پردہ چلی جاتی ہے، اس صورت میں انسان خداوند عظیم کا انکار کرتا ہے، خدا سے دور ہوتا ہے۔ جب تک یاد خدا میں رہے انسان گناہ نہیں کرتا ہے۔ اس طرح سے انسان چونکہ فطرت کی آواز ہے، مسلسل انسان کو وجدان کی صورت میں انسان کے اندر خداوند عظیم نے جو وجدان قرار دیا ہے وہ انسان کو بالآخر مسلسل متوجہ کرتا رہتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اسے جلدی توبہ نہ کرے تو در حقیقت اپنی بربادی اور اپنی نابودی کا خود سبب بن گیا ہے۔ لہذا قرآن کریم نے بھی کہا ہے کہ جو گناہ کسب کرتے ہو اور جو اس کے نتیجے میں گمراہی پیش آتی ہے فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا نتیجہ ہے، اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ خدا نے انسان کی ہدایت کے لیے اس کے باطن میں اور خارج میں جتنی بھی ضروریات تھیں وہ خدا نے فراہم کر دی۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ، حجت صرف اور صرف خداوند عظیم پہ حجت بالغہ، یعنی خدا کی طرف سے کسی لحاظ سے کوئی ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہے کہ کل محشر میں انسان خدا کے حضور میں یہ عرض کر سکے کہ بار الہ، یہ تیری طرف سے ہدایت کے لحاظ سے کمی رہی اور اس وجہ سے میں ہدایت یافتہ نہیں ہو سکا۔ خدا نے رسول باطن کا بندوبست کیا۔ ان للہ حجتین، خداوند عظیم کی دو حجتیں ہیں انسان کے لیے، حجت ظاہرہ و حجت باطنہ۔ حجت ظاہر انبیاء اور رسل ہیں اور حجت باطن یہ عقل ہے اور وجدان، ضمیر جو انسان کے باطن میں، اور فطرت جو خداوند عظیم نے انسانوں کے اندر قرار دی ہے، یہ سب حجج الہی ہیں جو گمراہی سے انسان کو بچاتے ہیں۔ اور یہ جو ضمیر ہے، وجدان ہے، نفس لوامہ، یہ مسلسل انسان کو گناہ کے راستے پہ سرزنش کرتا ہے، ملامت کرتا ہے۔ یعنی سب سے آخر میں جو انسان کے اندر شیطان جس پہ غلبہ پاتا ہے وہ یہی نفس لوامہ ہے۔ انسان گناہ کرتا رہے اور یہ زندہ رہتا ہے، انسان کو روکتا رہتا ہے راہ انحراف پہ چلنے سے۔ اور اگر انسان متوجہ نہ ہو، اس ضمیر کی آواز کو انسان نہ سن سکے تو بالآخر ایک وقت آتا ہے جب یہ ضمیر کی آواز بھی خاموش ہو جاتی ہے۔ یہ وہ بدبختی کامل ہے کہ شقاوت کامل ہے جس کا انسان شکار ہو سکتا ہے۔ اس واسطے بڑا زور دیا گیا ہے کہ جب گناہ سرزد ہو جائے تو کوشش کریں جلد از جلد توبہ کرنے کی، اور توبہ کے نتیجے میں خداوند قبول فرما لیتا ہے۔ خدا اس طرح سے ہے کہ وہ صفت یہی ہے یا سریع الرضا کہ جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جب اس نے اپنی صفت اس طرح سے بیان کی ہے کہ میں گناہ گاروں سے جلدی راضی ہو جاتا ہوں، جو گناہ کرتے ہیں، گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، خداوند عظیم کہتا ہے کہ وہ کینہ تو نہیں رکھتا ہوں میں، لہٰذا آپ گناہ کرتے ہیں تو میں منتظر رہتا ہوں کہ کس وقت یہ بندہ بارگاہ خدا میں واپس آتا ہے۔ اذکرونی اذکرکم، خدا کہتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، یاد رکھتا ہوں تمہیں۔ لہٰذا یہ اس کی کرم ہے اور اس کی سخاوت ہے کہ وہ اس طرح سے
مغفرت خدا کی طرف سے، توفیقات خدا کی طرف سے، وسائل سب خدا کی طرف سے، سب کچھ وہ عطا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ آپ جب بھی گناہ کریں تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ میرے نبی، یہ میرا پیغام لوگوں کو پہنچا دیں کہ جنہوں نے گناہ کیے، اسراف کیا، اپنے نفوس کے اوپر زیادتی کی، لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آپ صرف اور صرف آپ کا وظیفہ ہے انیبوا الی اللہ، رجوع کریں بارگاہ خدا میں۔ اتنا تو حق بنتا ہے کہ انسان اس خالق کے مطلق سے معافی طلب کر لے کہ میں غلطی کر بیٹھا ہوں، گناہ کر بیٹھا ہوں۔ وہ واضح ہے کہ یہ وظیفہ زیادہ شدید ہو جاتا ہے جب ایک عالم گناہ کرے، جو جانتا ہے، گناہ کی شدت کو جانتا ہے، اس کے اثرات کو جانتا ہے کہ کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے انسان کو گناہ کرنے سے۔ انسان گناہ کے نتیجے میں اپنی فطرت پہ ظلم کرتا ہے، اپنے باطن جو پاکیزہ فطرت خدا نے اس کے اندر قرار دی ہے، جو راہ خدا پہ چلنے کے لیے انسان کی مدد کرتی ہے، انسان اس کو ضائع کرتا ہے، اور انسان کے اندر سے صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں راہ خدا پہ باقی رہنے کی۔ شیطان سے بچانے کے لیے خدا نے انسان کے اندر کچھ قوتیں قرار دی ہیں، ان کو عواصم کہا گیا ہے۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحتک الاسم، یہ جو عصمتیں خدا نے قرار دی ہیں باطن میں قلعے، جو شیطان کے مقابل میں انسان کو محفوظ رکھتے ہیں، وسوسہ شیطان کے مقابل میں انسان کو محفوظ رکھتے ہیں۔ انسان کے باطن میں یہ قوتیں ہیں جو خدا نے قرار دی ہیں۔ گناہ کے نتیجے میں انسان ان قوتوں کو توڑتا ہے، اور پھر جب وہ قوتیں آہستہ آہستہ ٹوٹتی چلی جاتی ہیں تو نتیجہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کوئی چیز نہیں ہوتی جو اس کو گناہ سے روک سکے۔ لہذا بہت جلدی ضرورت ہے انسان کو اس نقصان کے پیش نظر جو گناہ کے نتیجے میں انسان کو حاصل ہوتا ہے کہ توبہ کرے۔ توبہ کے نتیجے میں اس کے باطن میں دوبارہ التیام حاصل ہوگا، دوبارہ انسان کے اندر وہ قوتیں زندہ ہو سکتی ہیں۔ اب اس کے لیے محنت زیادہ کرنی پڑے گی گناہ کے بعد۔ پہلے تو اس کی فطرت ہے جو محافظ کی صورت میں موجود ہے، لیکن گناہ کے بعد انسان تھوڑا کمزور ہو جاتا ہے باطن میں، جیسے کہ پچھلے جمعے میں یہ حدیث ذکر کی تھی کہ جس میں امام رضا علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد ارشاد فرمایا کہ ما زال الشیطان زورا ما دمتم حفظتم علی الصلوات، جب تک آپ محافظ رہتے ہیں اپنی نمازوں پہ، شیطان آپ سے ڈرتا رہتا ہے۔ فَإِذَا ضَيَّعْتُمُ الصَّلَوَاتِ، جب آپ نمازوں کو ضائع کر دیں گے، أَوْقَعَكُمْ فِي الْأُمُورِ الْإِلْزَامِ، تو شیطان آپ کو بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا کر دے گا۔ یہ ہے کہ جب انسان کے اندر وہ قوتیں محفوظ ہیں، موجود ہیں، تو پھر شیطان بھی آسانی سے اس کے جرأت نہیں کرتا وسوسہ کر سکے یا اس کو گمراہ کر سکے۔ یہ تبھی ہوتا ہے جب انسان کے اندر قوتیں کمزور پڑ گئیں۔ پھر انسان دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں گمراہی کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا لالچ، ایک ذرہ برابر مال کا لالچ انسان کو ہوتا ہے، انسان دین چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس دور کا ہو اور چونکہ حق کو دیکھا نہیں ہے، نہیں، ائمہ کے دور میں، پاک پیغمبر کے دور میں چھوٹے چھوٹے منافع کے لیے لوگ اس طرح سے جو ہیں وہ منحرف ہوتے رہے، اور جیسے کہ ایک جنگ میں پاک پیغمبر نے ایک شخص جو ہے وہ مارا گیا، صحابی تھا، حضرت نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ شہید ہوا ہے محاذ جنگ پہ، آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، جہنم میں جائے گا۔ تو جب تلاش کیا، اس کے سامان سے تلاشی لی، تو ایک گھوڑے کے اوپر جو چھوٹا سا کپڑا ڈالا جاتا ہے سین کے نیچے،
وہ اس نے چوری کیا ہوا تھا غنیمت کے مال میں سے، اور اس حالت میں وہ باوجود اس کے کہ جنگ میں مارا گیا، حضرت نے فرمایا جہنم میں چلا جائے گا۔ اس طرح سے ہے انسان اندر سے جب کمزور ہوتا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں باعث بنتی ہیں کہ انسان گمراہی کے راستے پہ چلا جائے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب شہادت ہوتی ہے تو آپ کے بعض اصحاب جو ناچلان حدیث ہیں حضرت سے احادیث کو نقل کیا ہے، اور واضح ہے آپ کی زندگی میں اس سطح کے بڑے اصحاب تھے کہ آپ کی طرف سے نمائندگی اور وکالت دی گئی تھی۔ زیاد کندی تھا، محمد ابن بشیر ہے، علی ابن ابی حمزہ بطائنی ہے، یہ بڑے افراد تھے حضرت کے اصحاب میں سے۔ جب حضرت کی شہادت ہوتی ہے تو ان کے پاس کچھ بیت المال کے پیسے موجود تھے، حضرت کے سہم امام مال امام ان کے پاس موجود تھا۔ زیاد کندی کے پاس 70,000 درہم تھے، علی ابن ابی حمزہ بطائنی کے پاس 30,000 درہم تھے، محمد ابن بشیر کے پاس 30,000 درہم تھے۔ یہ صرف اس پیسے کو بچانے کے لیے انہوں نے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کا انکار کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ امام شہید ہی نہیں ہوئے، ساتویں امام دنیا سے نہیں گئے، صرف کچھ دن کے لیے غائب ہوئے ہیں اور پھر واپس تشریف لائیں گے، لہذا جب آپ زندہ ہیں ساتویں امام تو پھر آپ کے بعد کسی اور کو امام ماننے کا کوئی تصور ہی باقی نہیں ہے۔ اور اس طرح سے ایک فرقہ واقفیہ کے عنوان سے انہوں نے شیعت کے اندر ایجاد کیا، اور پھر احادیث ان کے حوالے سے 8ویں امام سے بہت زیادہ شدت کے ساتھ حضرت نے ان احادیث میں ان کی مذمت فرمائی ہے۔ تو یہ اس طرح سے حتیٰ یونس ابن عبد الرحمن چونکہ راہ راست پہ باقی رہے اور وہ تبلیغ کرتے ہیں 8ویں امام کی امامت کی، اس کے مقابل میں جب انہوں نے دیکھا کہ یونس جیسی شخصیت ان کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے تو انہوں نے یونس ابن عبد الرحمن کو لالچ دی، 10,000 درہم ہم تمہیں دیں گے، تم ہمارا ساتھ دو۔ اور جب یونس نے ان کو رد کر دیا، یونس نے انکار کر دیا، یونس نے کہا کہ میں نے ائمہ طاہرین سے یہ حدیث سنی ہے، اذا ظہرت البدع فی الدین فعلی العالم ان یظہر علمہ، اگر بدعتیں ظاہر ہو جائیں دین میں، عالم کا فریضہ ہے کہ وہ اپنے علم کو ظاہر کرے۔ فإن لم يفعل انتزع اللہ نور الایمان من قلبہ، نزع اللہ نور الایمان من قلبہ، اگر ایسا نہیں کرے گا ایک عالم تو خدا نور علم کو اس کے دل سے، نور ایمان کو اس کے دل سے چھین لے گا۔ تو اس طرح سے ہے، انسان اگر باطن میں جب کمزور ہو جائے تو نتیجہ اس حد تک انسان کی بدبختی نہ صرف یہ ہے کہ خود گمراہ ہوتا ہے، دوسروں کے لیے گمراہی کا باعث بنتا ہے۔ علماء واقعاً مقام کے لحاظ سے فی خطر عظیم، بہت زیادہ خطیر منزل ہے علماء کے لیے، غیر علماء نہیں جانتے، ان کو ممکن ہے معافی مل جائے، لیکن علماء کو ممکن نہیں ہے معافی ملنا کسی صورت میں، ذمہ داری بہت زیادہ ہے۔ ایک عالم دین کے لیے ضروری ہے کہ جب بدعتوں کو دیکھے تو ان بدعتوں کو روکنے کے لیے کوشش کرے، ہر ممکن جو کوشش کرتا ہے اس کا وظیفہ ہے شرعی طور پر۔ تو یہ ہے کہ انسان اگر متقی رہتا ہے، اگر انسان گناہ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے تو محفوظ ہے، مضبوط ہے، شیطان جرأت نہیں کرتا اس کو گمراہ کرنے کی۔ جس وقت انسان گناہ کرتا ہے اس وقت کمزور پڑتا ہے شیطان کے مقابل میں، پھر یہ چھوٹے چھوٹے مال، چھوٹے چھوٹے لالچ، دنیا، جاہ، منصب، ان چیزوں کے ذریعے سے وہ بہت آسانی سے انسان کو گمراہ کر سکتا ہے۔ بڑے واقعات ہیں کہ ابلیس کو کسی نے دیکھا کہ بہت موٹی موٹی رسیاں اور کچھ چھوٹی رسیاں، باریک رسیاں اس کے پاس ہیں، پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا یہ انسانوں کو قابو کرنے کے لیے۔ تو بعض ہیں کہ جن کو بالکل باریک دھاگوں کی طرح رسیاں ہیں، ان سے میں قابو کر سکا، بڑی بڑی جو موٹے تھی تو کہا یہ
جناب شیخ انصاری ان کے لیے، تو یہ اس طرح سے قابو نہیں آتے۔ تو تقویٰ اگر انسان کے اندر ہو، انسان خدا بند عظیم کو یاد رکھے، شیطان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ خود شیطان ڈرتا ہے انسان سے، خوف زدہ رہتا ہے۔ انسان اگر متقی ہو، خدا بند عظیم سے ڈرے۔ خدا بند عظیم نے یہ وعدہ کیا ہے، معصوم کی حدیث ہے کہ اخاف اللہ منہ کل شیء، تم خدا سے ڈرو، خدا بند عظیم آپ سے ہر چیز کو ڈرائے گا، آپ کی ہیبت ہوگی، آپ کا رعب ہوگا، شیطان بھی حتیٰ قریب آنے سے ڈرے گا اگر آپ خدا سے ڈریں گے۔ اگر آپ خدا سے نہیں ڈرتے، حدیث کی لفظ ہے کہ اخافہ اللہ من کل شیء، خدا بند عظیم پھر ہر چیز سے ڈرائے گا۔ انسان ہر ایک چھوٹی چھوٹی بات سے خوف زدہ ہو جاتا ہے جس وقت خدا بند عظیم سے بعید ہوتا ہے، دور ہوتا ہے۔ لہذا اپنے تعلق کو خدا سے زندہ رکھیں، ہر حال میں خوف خدا ہونا چاہیے۔ یہ حدیث میں اکثر بیان کرتا ہوں، حدیث قدسی بہت زیادہ فائدہ مند ہے مطالعہ کرنا حدیث قدسی کا، چونکہ خداوند عظیم کی انبیاء کے ساتھ یہ وہ گفتگو ہے جو موعظہ ہے، خود زبان خداوند عظیم سے۔ اس سے بڑھ کر کے اور موعظہ کیا ہو سکتا ہے کہ خدا خود موعظہ ارشاد فرمائے۔ تو یہ حدیث قدسی ہے جس میں خدا موعظہ فرما رہا ہے۔ مخاطب اگرچہ پیغمبر ہے، واضح ہے، وہ پیغام ہے انسانیت کے لیے خدا کی طرف سے۔ خدا ارشاد فرماتا ہے حضرت عیسیٰ کو کہ یا عیسیٰ اذکرنی فی جمعک، حدیث ممکن ہے آپ نے سنی ہو کہ عیسیٰ اپنے اجتماع میں مجھے یاد رکھا کرو، اذکرک فی جمع اعلی من جمعک، تو میں تمہیں یاد کروں گا اپنے اس اجتماع میں جو اس اجتماع سے بہت بڑھ کر کے ہے، جس میں تم مجھے یاد کرتے ہو۔ اذکرنی فی خلواتک، عیسیٰ مجھے اپنی خلوتوں میں یاد رکھو، وَأَلِن لِّی قَلْبَکَ، میرے لیے اپنے قلب کو نرم کرو، وَعْلَمْ أَنَّ سُرُورِی أَن تُبَسْبِسَ إِلَیَّ، عیسیٰ میری خوشی اس میں ہے کہ میری خوشامد کرو، وَلَا تَكُنْ فِي ذَلِكَ كَالْمَيِّتِ، اس مسئلے میں میرے سامنے جب بیٹھتے ہو تو میت کی طرح مت بیٹھو، مجھ سے گفتگو کرو، جیسے آپ کسی سے حاجت طلب کرنا چاہتے ہیں، اس سے کوشش کرتے ہیں اس کی تعریف کریں، اس کی سخاوت کو بیان کریں، اس کی عطا کو بیان کریں، اس کی خوشامد کریں۔ خدا کہتا ہے میرے حضور میں جب آؤ تو اس طرح کرو، میں قبول کر لیتا ہوں بارگاہ میں۔ تو اس طرح سے ہے خدا کی طرف سے وعظ و نصیحت، مسلسل یاد خدا میں رہیں تاکہ خدا بند عظیم اس حالت میں آپ کے لیے مددگار رہے جس وقت شیطان انسان کو گمراہ کرنے کی، وسوسہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضور پاک تشریف لے جا رہے ہیں، اصحاب ساتھ ہیں، ایک ریوڑ بھی جا رہا ہے بھیڑوں کا اور اس کے پیچھے ایک کتا ہے۔ حضرت نے اصحاب سے پوچھا کہ اگر یہ کتا تمہارے اوپر حملہ کرے تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ جو ریوڑ والا شخص ہے نا، ہم اس کی پناہ میں چلے جائیں گے تو کتا کچھ نہیں کہے گا، چونکہ وہ اس کا قلب ہے۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا اسی طرح سے شیطان جب حملہ کرتا ہے نا تو خدا کی پناہ میں چلے جاؤ، شیطان کچھ نہیں کہہ سکتا جب آپ خدا کی پناہ میں چلے جاتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد۔
وعلى الصديقة الطاهرة البتول العذراء فاطمة الزهراء سيدة النساء من الأولين والآخرين وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقي العلم الأولين والآخرين وجعفر بن محمد الصادق البار الأمين وموسى بن جعفر الطاهر الطهر وعلي بن موسى الرضا المرتضى ومحمد بن علي التقي وعلي بن محمد النقي الناصح الأمين وعلى الحسن العسكري وعلى الخلف القائم الحجة بن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين بتراب مقدمهم الفداء أئمة المسلمين وهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أوصيكم عباد الله بتقوى الله ونظم امرکم صلوات پر محمد و آل محمد محمد و آل محمد وعجل فرجهم. وصیت تقوی بہترین وصیت ہے. بہت زیادہ زور دیا گیا ہے کہ یہ مسلسل ایک دوسرے کو متوجہ کرتے رہنا چاہیے، چونکہ حالات قلب انسان کے مختلف ہیں. بعض حالات میں قلب قبولیت پہ آمادہ ہوتا ہے، لہٰذا بار بار کہنے سے اگر قبولیت کا وقت ہے تو بات کسی وقت بھی اثر کر سکتی ہے. بعض دفعہ تاریخ میں موجود ہے ایک جملہ، چھوٹا سا جملہ انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے. بعض دفعہ بڑی بڑی واعظ و نصیحت، پاک پیغمبر کی مجلس اور محفل میں بیٹھنا کچھ بھی اثر نہیں کر سکتا، لیکن بعض دفعہ ایک کلمہ اور ایک جملہ انسان کو بدل دیتا ہے اور انسان گمراہی سے ہدایت کی طرف توبہ کر لیتا ہے. جیسے بشر حافی ایک جملہ وہ بھی حضرت کی زبان سے نہیں سنا تھا، ساتویں امام کے بلکہ پیغام سنا تھا حضرت کی طرف سے. جناب زہیر بن کین دخل ساعتاً ثم خرج، خیمہ سید الشہداء میں داخل ہوا اور بس ایک ہی ساتھ ایک لحظے کے لیے اور پھر باہر نکل آیا. وہ جملے نے بدل دیا. اس کے مقابل میں عبید اللہ ابن ہرجوفی کو پیغام بھی بھیجا سید الشہداء نے، پھر خود بھی تشریف لے گئے اس کے خیمے میں، اس نے قبول نہیں کیا. تو بعض دفعہ انسان کا دل قبولیت پہ آمادہ ہوتا ہے. کوشش کریں، ضرور واعظ و نصیحت کریں، امر بالمعروف نہی عن المنکر. یہ وظیفہ ہے جو خدا نے واجب قرار دیا ہے اور علماء کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اس سلسلے میں مسلسل امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا. خصوصاً جب انسان دیکھتا ہے دین میں بدعت اور انحراف پیدا ہو رہا ہے، علماء کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے اس کے مقابل میں قیام کرنا. بہت بڑا زندگی میں رول ہے. علم حاصل کرتے ہیں، دین کا علم حاصل کرتے ہیں، خداوند عظیم کی طرف سے اذا اراد اللہ بعبد خیرا فقہہ فی الدین، جب خدا کی طرف سے کسی کے لیے بھلائی ہوتی ہے تو خدا اس کو فقیہ بناتا ہے دین میں. اتنی اہمیت ہے علم دین کو حاصل کرنے کی اور آگے تعلیم دین لوگوں کو عطا کرنے کی. یہ اہمیت ہے کہ خداوند عظیم کل قیامت کے دن بھی اسی طرح سے ہے کہ ایک خطاب عابد سے 8ویں امام نے ارشاد فرمایا، ایک خطاب فقیہ سے قیامت کے دن خدا کی طرف سے ہوگا. عابد کو خداوند عظیم ارشاد فرمائے گا کہ ایھا العابد تو ہمک نفسک کنت کذا، کہ تو دنیا میں اس طرح سے تھا کہ اپنی ذات کے حوالے سے سوچتا رہا. وَقَدْ كُفِيتَ النَّاسَ مَعُونَتَكَ، اور تیرے خرچ اخراجات لوگ اٹھاتے رہے، پھر بھی چونکہ عبادت کرتا رہا. فادخل الجنت، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. لیکن جب فقیہ کو خدا خطاب کرے گا، ارشاد فرمائے گا قف فی ھذا الموقف، کھڑے ہو جاؤ یہاں پہ. جس کو تم نے پڑھایا ہے اسے جنت میں بھیجو، جس سے آگے انہوں نے علم حاصل کیا اسے جنت میں بھیجو، جو کسی لحاظ سے بھی تم سے مربوط رہا ہے اسے جنت میں داخل کرو. یہ فرق ہے عابد میں، ایک عام عبادت گزار میں، اور ایک فقیہ اور ایک عالم میں جس نے دین خدا کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہے. لہٰذا ایک بہت بڑی منزلت ہے. حدیث کو بیان کیا ہے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے. اللہم صلی علی محمد.
وعجل فرجهم۔ حضرت نے اس حدیث کو نقل کیا ہے چوتھے امام سے کہ ایک شخص چوتھے امام کی خدمت میں ایک اور شخص کو لے کر کے آیا، آ کر کے عرض کیا یا اپنا رسول اللہ، اس شخص نے میرے باپ کو قتل کیا ہے اور میں اس کا قصاص اپنے باپ کا قصاص کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ معاف کر دو، خدا بہت اجر دے گا تمہیں۔ اس نے کہا نہیں اپنا رسول اللہ، اس نے میرے باپ کو قتل کیا ہے، میں کیسے معاف کر سکتا ہوں؟ حضرت نے فرمایا کوئی اس کا حق ہو تمہارے اوپر تو اس حق کی خاطر معاف کر دو۔ اس نے کہا کہ حق ہے لیکن اتنا بڑا حق نہیں ہے کہ میں باپ کا قتل معاف کر سکوں۔ حضرت نے پوچھا کیا حق ہے اس کو؟ کہا کہ اس نے مجھے خدا کی توحید، پیغمبر کی رسالت اور آپ کی امامت کی تلقین کی ہے۔ حضرت نے فرمایا یہ جس حق کی بات کر رہے ہو نا، ائمہ اور انبیاء کو چھوڑ کر پوری دنیا کے انسانوں کی جانیں اس حق کے برابر قرار پاتی ہیں جو اس کو حق حاصل ہے تمہارے اوپر، تو اس حق کی خاطر معاف کر دے۔ اس نے کہا یہ اپنا رسول اللہ دیت لے لیتا ہوں، چلے قصاص نہیں کرتا۔ حضرت نے اس شخص کو کہا کہ جو تم نے اس کو تعلیم دیا ہے نا، وہ مجھے دے دو اس کا اجر اور میں تمہاری طرف سے دیت کو ادا کرتا ہوں۔ اس نے عرض کیا یا اپنا رسول اللہ، میں اس کا زیادہ محتاج ہوں اجر کا، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ تو یہ نہیں ہو سکتا، دیت بھی ادا نہیں کر سکتا ہوں، اور یہ جو اجر ہے اس کی تو واضح میں اتنا بڑا گنہگار ہوں، مجھے زیادہ ضرورت ہے، لہٰذا میں قتل ہونا پسند کروں گا لیکن یہ اجر نہیں دوں گا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تم اس طرح سے واقعی میں آمادہ ہو کے قتل ہو جاؤ۔ اس نے کہا بالکل یہ اپنا رسول اللہ۔ جب اس شخص نے یہ سنا تو اس نے کہا یہ اپنا رسول اللہ، آپ کی خاطر میں نے اسے معاف کیا۔ حضرت نے فرمایا دیکھو اس نے تمہارے باپ کی جان لی، تمہیں باپ کی شفقت سے محروم کیا، تمہارے باپ کو زندگی سے محروم کیا، اس کے مقابل میں جو کچھ اس نے تمہیں تعلیم دیا ہے اس کے نتیجہ میں تم ہمیشہ اپنے باپ کے ساتھ جنت میں رہو گے، عذاب الہی سے بچ جاؤ گے۔ یہ جو کچھ اس نے تمہیں عطا کیا یہ عظیم ترین حق ہے، اس کے مقابل میں وہ بہت کم تر ہے جو اس نے تم سے چھینا ہے۔ تو اس طرح سے ہے انسان یہ منصب، یہ عہدہ، یہ علم جو آپ تحصیل کر رہے ہیں اسے آگے تعلیم دیں گے، خدا اس کے بدلے میں اجر عظیم عطا کرے گا۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ یہ دل میں باطن میں گناہوں سے بچ کر کے اگر تحصیل دین حاصل کرتے ہیں تو یقین کریں کہ یہ بہت بڑا منصب ہے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے تحصیل جو ہے نا دعا و مناجات اور توسل معصومین کا۔ سید عبداللہ شبر کے بارے میں ہے کہ خواب میں ایک عالم نے ان سے سوال کیا کہ کیف وفقت، تو کیسے موفق ہوئے؟ چونکہ بہت زیادہ کتابیں لکھی تو کیسے آپ موفق رہے؟ کہا کہ مجھے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں قلم عطا کیا تھا اور ارشاد فرمایا اکتب، لکھو۔ یہ اس قلم کا نتیجہ ہے، اس طرح سے یہ میں نے لکھا ہے۔ پھر چونکہ الفوائد الرضویہ میں شیخ عباس قمی نے نقل کیا اس کا واقعہ، خود بھی ارشاد فرمایا کہ یہ واقعہ درست بات ہے، میں نے خود بھی توسل جو کچھ لکھا ہے توسل معصومین کے صدقے میں لکھا ہے۔ بعض دفعہ طبیعت تو ایسی ہوتی ہے کہ پورا مہینہ گزر جاتا ہے، ایک صفحہ نہیں لکھ پاتا ہوں، لیکن جب توسل کرتا ہوں معصومین کے ساتھ تو اس طرح سے علم نازل ہوتا ہے اور یہ میں لکھتا ہوں۔ تو توسل کو ضرور جو ہے وہ ایک عالم ہے شیخ بہبہانی، معاصر تھے، بہت پرانے نہیں، انہوں نے شیخ انصاری کے شاگرد سے دو واسطہ کے ساتھ نقل کیا ہے کہ وہ شیخ کا شاگرد بیان کرتا ہے کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی، درس میں حاضر ہوتا تھا لیکن کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تھی، توسل کیا مولا امیر علیہ السلام سے حضرت خواب میں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے کان میں پڑا، اور اس دن جب صبح درس میں آیا تو بہت
بہتر انداز میں سمجھ آیا اور چند دن کے اندر اندر اس سطح پہ پہنچا کہ اب میں درس میں اشکال بھی کرنے لگ گیا شیخ انصاری پر۔ تو ایک دن بہت زیادہ اشکالات کیے تو شیخ نے درس کے بعد مجھے بلایا، کہا جس نے بسم اللہ پڑھی نا تمہارے کان میں، اس نے والضالین تک میرے کان میں بھی پڑھا ہوا۔ تو اس طرح سے انسان توسل کرے معصومین کے ساتھ اگر علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ مقدمات بہت ضروری اور بہت اہمیت کے حامل ہیں تحصیل علم دین میں۔ خدا اس طرح سے انسان کو موفق کرتا ہے۔ اپنے آپ کو پاکیزہ کریں، اعلی بیت سے توسل رکھیں، مناجات خدا کی، پھر علم حاصل کریں۔ یہ علم نور ہے، یقذف اللہ فی قلب من یشاء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔